جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں ہم ابھی پیغمبروں کی جو ہم بات کر رہے تھے تو کرتے کرتے ہم حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچ گئے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ ان کی جو ڈیٹیل ہے نا وہ ہم آپ کو بتائیں گے جب ان کا واقعہ شروع ہوگا۔ تو ہوا یہ تھا کہ جیسا کہ ہم شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں، کس طرح حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، دنیا کے پہلے آدمی، پھر حضرت حوا علیہ السلام ان کی زوجہ، ہماری سب کی ماں اور دنیا کی پہلی عورت، پھر ان کی نسل سے ان کے بچے، ان بچوں میں پھر ہم نے دیکھا کہ سب ظاہر ایمان پر تھے، اہل ایمان تھے، دین پر تھے، اس وقت تک تو کوئی بھی ایسی گمراہی والی بات نہیں تھی، لیکن ابتدا ہو گئی حسد۔ کتنی بری چیز ہے، اور دیکھیں حسد کا جذبہ جو ہے نا وہ انسان کے لیے اتنا تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے کہ حاسد جو ہے نا وہ دوسرے کو تو جس حد تک اس کی یہ کوشش ہوتی ہے جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے پہنچائے، لیکن سب سے بڑا نقصان وہ اپنا خود کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ حاسد جو ہے نا وہ گیلی لکڑی کی طرح سلگتا ہے، یعنی آپ دیکھیں جب گیلی لکڑی ہے نا وہ آگ بھی فوراً نہیں پکڑتی اور بہت دیر میں بڑی مشکل سے جلتی ہے، تو وہ یعنی اس کی یہ تکلیف جو ہے نا بڑی دیر پا ہوتی ہے، اور وہ اندر ہی اندر جلتا اور کڑتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے حسد کا جذبہ جو ہے نا وہ بہت برا ہے۔ لیکن سب سے گناہ کبیرہ ہیں، شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، تکبر ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں نا، اور حسد بھی بہت بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ حسد کرنے والا دوسرے کے لیے برا چاہتا ہے، اور دوسرے کے لیے برا چاہنا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو دوسرے انسان کے لیے دوست بنا کے، اس کا مددگار بنا کے، اس کے لیے ایک ساتھی بنا کے بھیجا ہے۔ تو ہم سب کا کیا فرض ہے، خاص طور سے مسلمانوں کا، کہ کسی بھی مسلمان کو اگر تکلیف میں دیکھتے ہیں، مشکل میں دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کریں، اور اگر اس کو اچھے حال میں دیکھتے ہیں، خوشحالی میں دیکھتے ہیں، کسی اچھی چیز کا مالک دیکھتے ہیں، تو پھر ہم اس کی خوشی میں خوش ہوں۔ یہ بھی حق ہے اس کا، ایک مسلمان کا دوسرے پر، اور اپنے لیے دعا کریں۔ اگر کسی کی چیز اچھی لگتی ہے، خود بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں بھی برکت دے، اور ہمیں بھی ویسی اور اس سے بڑھ کے ہمیں عطا کرے۔ وہ منع نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے، اللہ سے مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے، کسی اچھی چیز کو پسند کرنا دوسرے کی اور اپنے لیے بھی مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کے جلنا، حسد کرنا کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس سے ہم چھین لیں، یا اللہ تعالیٰ اس سے یہ چیز چھین لے، اس کو نقصان پہنچے، اس کا کوئی ایسا نقصان ہو جائے، تو اس کے بعد خوش ہونا، یہ جو ہے نا نیگیٹو، یہ جو جذبات ہوتے ہیں نا یہ دل کے اندر دل کو سیاہ کرنے لگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ برائیاں اور گناہ جو ہے نا دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے نا تو پھر روشنی کیا ہے؟ ایمان۔ تو روشنی جو ہے نا وہ اندر تک نہیں جا سکتی، اندھیرے کے اندر اتنی تاریکی ہو جاتی ہے، تو اپنے دل کو ہمیں تاریک نہیں ہونے دینا۔ تو حسد کی ابتدا ہو گئی تھی، حابیل اور قابیل کا آپ نے واقعہ سنا کہ کس طرح سے قابیل نے حابیل کو ناحق جو ہے وہ قتل کیا، اور اس کے بعد قابیل جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو خوف تو تھا کہ ایک گناہ مجھ سے ہوا ہے، تو وہ اپنی جن سے شادی کی تھی اس کو لے کر اور یہ دوسری جگہ ایک وادی میں جو ہے پہاڑ کی وہ چلا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے باقی اولادوں سے الگ ہٹ گیا تھا۔ یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں، صرف جسٹ ریوائز کر رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ایک کے بعد ایک پیغمبر آتے گئے حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کی نسل میں، حضرت شیس، حضرت ادریس، یہ سب میں نے بتایا آپ کو نا، اور ہوتے 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 1000 سال ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے، ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اور گناہ تو تھے، جو کہ برائیاں، ظاہر ایک رقابت اور حسد کا جذبہ تو آ ہی گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جھگڑے، اختلافات، جھوٹ، یہ سب بھی ہوگا، لیکن ابھی تک اتنے شرک والا اتنا بڑا گناہ جو تھا نا وہ ابھی تک کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ تو یہ پہلی قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کہ جس نے جو ہے یہ شرک جو ہے اس قوم میں سب سے پہلے جو ہے یہ شروع ہوا۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے اس کا جو ٹھکانہ تھا وہ شام سے کے قریب تھا، کوہ ارارات ہے، اور یہ وہاں پر قوم نوح جو ہے وہ آباد تھی، دریائے دجلہ کا ہی وہ جو ہے روٹ ہے، اسی کے کنارے پر تھی،
لیکن ان کی قوم جو تھی یہ دریا سے بہت ہٹ کے یعنی خشکی پہ تھی، پانی کا وہاں نہ دریا تھا نہ سمندر تھا، کوئی وہاں پانی کا کہیں سے گزر نہیں تھا۔ یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ کس جگہ رہتے تھے۔ اب آپ ایسے جیسے کراچی ہے نا، کراچی کے میں سمندر ہے، ساحل ہے نا، لیکن اگر آپ حیدرآباد چلے جائیں، میر پور خاص چلے جائیں، بھاولپور چلے جائیں، اب ان جگہوں پر کہیں پہ نہ سمندر ہے نہ کوئی ایسا وہ ہے۔ تو ایسا ہی ایک علاقہ تھا جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ آباد تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے ان میں تکبر بہت زیادہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے بڑے سردار تھے، پیسے والے تھے، حیثیت والے تھے، اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے۔ اور شرک جو ہے اس کی ابتدا اس طرح سے ہوئی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو نیک لوگ تھے، یعنی جب پیغمبر گزر گئے تو پھر کچھ نیک لوگ تھے جو ان کا کام جنہوں نے سنبھالا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہے، اور لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے رہے، ان کو نصیحتیں کرتے رہے، اچھی باتیں بتاتے رہے۔ لیکن ہوا کیا؟ لوگ اس وقت ان کی باتیں سنتے تھے اور ان کی باتوں سے بہت متاثر بھی ہوتے تھے، لیکن ایک وقت کے بعد کیا ہوتا تھا کہ وہ ظاہر وہ لوگ ان لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا، باقی تو کوئی بھی رہنے والا نہیں ہے نا اس دنیا میں سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو پیغمبر جب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر جو نیک لوگ تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب جب وہ نیک لوگ چلے گئے اس دنیا سے تو لوگ کہتے تھے کہ ہم ان کے صحبت میں بیٹھتے تھے، ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے، وہ دیکھو کتنی اچھی اچھی باتیں ہمیں بتاتے تھے، اور ہمیں اس طرح ہم گناہوں سے بھی بچے رہتے تھے۔ لیکن اب تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ہمیں یہ سب کچھ بتائے، اور ہم اس طرح سے اکٹھے بھی نہیں اب ہوتے جیسے ان کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پہلے تو ایک جگہ مخصوص کر لی کہ جہاں پر کوئی حجرہ یا کوئی کمرہ ٹائپ کا تھا کہ جہاں پر وہ بزرگ بیٹھتے تھے، جیسے جمع ہوتے ہیں نا، جیسے اب مسجدوں میں ہوتا ہے نا درس ہو رہا ہے یا گھروں میں ہوتا ہے، تو اسی طرح انہوں نے ایک جگہ مخصوص کر لی اور وہاں بیٹھ کے ان کا ذکر، وہی باتیں دہراتے تھے کہ وہ ہمیں دیکھو یہ اچھی باتیں بتاتے تھے۔ ابھی تک سب اچھا ہی تھا۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے آنا کم کر دیا، لوگ آتے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو اب ہے نہیں، تو وہ والی بات تو نہیں ہوتی، اب کیا کریں؟ تو لوگوں نے کہا ان کی یاد میں دیوار پہ انہوں نے جو ہے ان کی جو ہے شکل جو ہے وہ ڈرا کر لی، بنا لی، ٹھیک ہے۔ اب کیا کیا کہ اس طرح سے ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بھائی یہ موجود ہیں، ہم ان سے جیسے یہ باتیں کر رہے تھے ویسے ہم اب ان کی باتوں کو دہرا رہے ہیں۔ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہے بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، موسم کا اثر ہوتا ہے، وہ نقش جو ہیں وہ دھندلے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو اس طرح تو ہم ان کی شکلیں بھی بھول جائیں گے، تو پھر کیا کریں؟ ایک شخص ان میں سے کہیں جو تھا اس کو یہ آئیڈیا آیا، کہتے یہی ہے کہ شیطان ہی نے ذہن میں یہ بات ڈالی یا ان کو یہ راستہ دکھایا کہ پتھر یا مٹی کے بت بنا لی جائیں ان کی شکل کے، اگر تو وہ محفوظ بھی رہیں گے، ان کی شکلیں بھی محفوظ رہیں گی اور ہمیں یاد رہیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے ان کی شکلیں بنا لی، اور شکلیں بنا کر ابھی بھی انہوں نے ان کی عبادت نہیں شروع کی تھی، بلکہ صرف یہ تھا کہ وہاں بیٹھ کے ان کی وہی جو وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے اور جو باتیں کرتے تھے انہی باتوں کو دہرایا کرتے تھے۔ ابھی تک بات یہی تھی، لیکن کچھ ایک آدھ نسل اور گزری، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں سے ہی لوگوں نے عقیدت اتنی بڑھا لی کہ ان سے ہی مانگنا شروع کر دیا، اور پھر ایک آدھ دفعہ جیسے مانگا، اور دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن وہ بات پوری ہو گئی تو پھر یہ ہوا کہ ان کے ذریعے سے مانگتے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے مانگتے مانگتے انہی سے مانگنا شروع ہو گئے، اور اس طرح سے جو ہے بت پرستی کی ابتدا ہو گئی۔ اور یہ بت پرستی جو تھی نا، یہ اس وقت سے جو شروع ہوئی ہے، تو یہ ابھی تک دیکھیں کسی نہ کسی قوم میں، کسی نہ کسی جگہ پر یہ ابھی باقی ہے دنیا میں۔ تو اب اس بت پرستی کا کیا نتیجہ ہوا کہ اب صرف ان کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے۔ ایسے موقع پر، ایسے وقت پر حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے آ کر لوگوں کو وہی اللہ کا پیغام دیا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تکبر اور ڈھٹائی اور سختی جن کے دلوں میں تھی وہ تو تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کون سی نئی بات بتا رہے ہیں آپ ہمیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے یہ جو ہمارے معبود ہیں ان کو چھوڑ دیں؟
یہ تو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. بلکہ الٹا حضرت نوح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم تو سمجھتے تم ہی گمراہی میں ہو، تم ہی غلط راستے پر ہو، جو ایک نئی بات بتا رہے ہو. ہمارے تو باپ دادا یہی کرتے آ رہے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں. اب تم جو ایک نئی بات بتا رہے ہو تو ہم تو سمجھتے تم ہی غلط ہو. ہم تو بالکل صحیح ہیں، کیونکہ ہم تو اپنے باپ دادا کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کا شعور ہونا. قرآن کو جب آپ پڑھیں گے نا، دیکھیں جب قرآن کو پڑھیں گے اور اللہ کے پیغام کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو گمراہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا شیطان کے لیے، اس سے کہ آپ کو پتہ ہوگا. اب وہ کیونکہ اللہ کی کتاب کو نہ پڑھتے تھے اور نہ پڑھنا چاہتے تھے، نہ رسول کی بات کو سنتے تھے. ہم رسول کی بات کو سنتے ہیں، نہ مانتے ہیں سچا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی انہوں نے فرمایا سب حق ہے، اور وہی فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، وہی کر کے دکھایا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو ہدایت کے راستے پہ آنا نہیں چاہتا اللہ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. انہوں نے اپنے تکبر میں کہ ہم تو اتنے بڑے سردار ہیں، ہم ایک شخص کی بات کیسے مان لیں، کیوں مان لیں، کہ کون سی نئی بات لے کر آیا. ایگزیکٹلی دیکھیں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کہا ہے نا، جو کچھ اللہ کی کتاب میں، جو کچھ رسول نے کر کے دکھایا، اس کے آگے کسی کی بات نہیں سننی ہے. چاہے باپ دادا کے زمانے سے کچھ بھی ہوتا آ رہا ہو، چاہے شب برات پہ حلوے نسلوں سے بنتے آ رہے ہوں، چاہے نیاز اور نظر اور کنڈے اور یہ سب فیملی میں ہوتے آ رہے ہوں، لیکن اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے. ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو پھر ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ نہیں بھائی ہماری تو خاندان میں ہمیشہ سے ہوتا ہے، ہماری تو امی ایسی کرتی تھی، ہماری تو ساس ایسی کرتی تھی، ہم کیسے چھوڑ دیں. تو پھر ہم وہی والی بات کر رہے ہیں نا جو وہ کافر کرتے تھے. تو اللہ اس جہالت سے ہر مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین. تو انہوں نے یہی ڈٹائی اور سرکشی دکھائی اور کہا کہ جی ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور آپ کون سی نئی ہمیں بات کہنے کے آئے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان سب کو چھوڑ دیں جن کے ہمارے باپ دادا کے پاگل تھے جو وہ ان کی عبادت کرتے تھے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو. حضرت نوح علیہ السلام نے بہت نصیحت کی، بہت ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کی کوشش کی، بار بار یہ بتایا کہ دیکھو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا، ورنہ تم اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں چھوڑو گے، اگر تم یہ سب کچھ کرو گے. پھر انہوں نے طرح طرح سے مختلف طریقوں سے سمجھاتے تھے کہ دیکھو پیغمبر بننے سے پہلے کا عرصہ میں نے تمہارے ساتھ گزارا ہے، تم نے دیکھا ہے میں کس طرح، میرا کیا رویہ ہے، میں کوئی غلط بات نہیں کہتا، میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا. اگر یہ بات بھی میں کہہ رہا ہوں تو یہ بھی سچی ہے، اس میں بھی تمہاری بھلائی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اور میں تم سے کیا چاہ رہا ہوں، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ لیتا ہوں میں تم سے کہ تم مجھے منتھلی کوئی پیسے دے رہے ہو، کہ میں اللہ کا اگر تمہیں پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، تمہیں اچھی باتیں بتا رہا ہوں، تو میں تم سے کچھ مانگتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں مانگتا میں. مجھے تو جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کی طرف سے ملے گا، اس کے ذمہ ہے. میرا پیغمبر کا اجر اور اس کی اجرت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے. اسی طرح دین کا کام کرنے والے لوگوں کا اجر جو ہے، ان کی جو مزدوری ہے نا، وہ اللہ کے ذمہ ہے. ان لوگوں سے ان کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، اور چاہے جو چاہتا ہے پھر وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، پھر وہ اپنے لیے کر رہا ہے. کیونکہ اللہ کے لیے خالص ہو کے جب کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اجر بھی اللہ دے گا. اب دیکھیں نا، آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، فرض کریں کسی اسکول میں کام کر رہے ہیں، یا آپ کسی گورنمنٹ کی جاب میں ہیں، کچھ بھی. اب آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا آپ کو معاوضہ کون دے رہا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں اسکول کالج میں جاب کر رہے ہیں تو آپ کو کون دے رہا ہے؟ وہاں کی جو مینجمنٹ ہے وہ دے رہی ہے. اب آپ یہ کہیں کہ دیکھیں میں جاب تو ان کی کر رہا ہوں، لیکن میں الگ سے لوگوں کو وہ کر کے اور لوگوں سے الگ سے اپنے پیسے بھی لوں کہ بھائی میں یہ کام آپ کا کر دوں گا، آپ مجھے اس کے لیکن الگ سے پیسے دیں. اب کرنا تو آپ کو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹ ہی کیا گیا ہے اس چیز کے لیے. جیسے فرض کریں کہ کوئی صفائی ہے، فرض کریں صفائی کے کام کے لیے کسی کو گورنمنٹ نے کی طرف سے تنخواہ مل رہی ہے، اور یہ اس کا کام ہے کہ اس کو صفائی کرنا ہے. لیکن وہ کیا کرے، وہ آئے اور پوری صفائی کر کے نہ جائے، اور اگر لوگ کہیں کہ جی یہ چھوڑ کے گئے تو وہ کہ جی آپ مجھے الگ سے پیسے دیں تو میں یہ کام کروں گا. تو یہ غلط بات ہوگی نا.
کیونکہ اس کو آلریڈی تنخواہ مل رہی ہے اس کام کی جو اس کو سونپا گیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو جو کام سونپا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپا گیا ہے, پھر اس کا معاوضہ اللہ ہی دے گا. لیکن اگر وہ لوگوں سے لینا شروع کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں دے گا؟ پھر تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے. تو پیغمبر جو ہوتے ہیں اور جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بے لوث اور بے غرض ہوتے ہیں, انہیں لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا. تو پیغمبر تو ظاہر ہے خالصتاً اللہ کے کام کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے انہیں, اور وہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی کہتے ہیں, جو کچھ اللہ کرواتا ہے وہی کرتے ہیں. تو انہیں اور کوئی کسی طرح کا معاوضہ لوگوں سے نہیں چاہیے ہوتا. یہ بات انہوں نے کہی کہ بھائی دیکھو یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی یا تو یہ کسی لالچ میں کوئی فرض کرو جیسے کہ کسی چیز میں الیکٹ ہونا چاہ رہا ہے, خود سردار بننا چاہ رہا ہے یا کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس لیے کر رہا ہے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, میں تو صرف خالصتاً تمہاری خیر خواہی میں تمہاری بھلائی کے لیے تو ہے وہ یہ بات تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم مان جاؤ. لیکن کیا ہوا؟ اور یہ بھی انہیں ڈراتے رہے کہ دیکھو اگر تم نہیں مانو گے اللہ کی بات تو پھر کیا ہوگا, تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو وہ کہتے تھے ایک عام انسان ہمارے جیسا آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں, ہم کیسے مانیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں کوئی تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں, نہ میں کوئی کہہ رہا ہوں میرے پاس کوئی خزانے ہیں, نہ کوئی غیب کا علم ہے, میں تو تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں, میں صحیح کہہ رہا ہوں. تم اگر یہ بات کہتے ہو کہ میں تم لوگوں کی طرح کا ایک عام انسان ہوں تو یہ بات تمہاری بالکل صحیح ہے, لیکن میں تمہاری طرح کا ایک انسان تو ہوں لیکن میں اللہ کو مانتا ہوں, ایک اللہ کو, اور میں وہی بات کہتا ہوں جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے, اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تم بھی اسی راستے پہ چلو. لیکن انہوں نے کہا اچھا دوسرا اعتراض انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس تو ہم کیسے آ کے بیٹھے ہیں, آپ کے پاس تو جو ہماری قوم کے جو قریب قربا جنہیں ہم ذلیل اور حقیر سمجھتے ہیں, جو کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ ایک پیغمبر جب آتا ہے اور وہ دین کی طرف بلاتا ہے تو جو کمزور اور مظلوم لوگ ہوتے ہیں ان کو تو کوئی تکبر نہیں ہوتا نا, وہ ان کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور جلدی ایمان لے آتے ہیں, ان کے دل نرم ہوتے ہیں. اور جن میں تکبر ہوتا ہے ان کے دل سخت ہوتے ہیں, وہ سننا ہی نہیں چاہتے اور سن کے بھی نہیں مانتے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کم حیثیت ہیں, لیکن اللہ کے پاس ان کا کیا درجہ ہے یہ تو انسان کو نہیں معلوم. تو ان کا ہم آپ کے پاس کیسے آئیں بھائی, آپ کے پاس تو یہ سارے غریب غربا, یہ سارے جن کو ہم بڑا ذلیل اور حقیر سمجھتے ہیں, یہ لوگ جمائیں, انہیں یا تو یہاں سے اپنے پاس سے ہٹائیں. ان کا ایسا تو میں کر ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کے کیا درجے ہیں اللہ کے پاس ان کے ایمان کی وجہ سے, یہ نہ تمہیں پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کیا کے پاس ان کا کیا اجر ہے, اور اللہ کے راستے پہ جو آ رہا ہے, اللہ کے طرف جو اپنے قدم بڑھا رہا ہے, اس کو میں کیسے دھتکار دوں, اس کو میں کیسے نکال دوں اپنی محفل سے کہ نہیں بھائی تم غریب ہو کیونکہ تم یہاں نہ آؤ. ایمان جو ہے وہ امیر اور غریب کو دیکھ کے تو نہیں ہے نا, جو بھی ایمان لے آتا ہے اللہ کے پاس اس کا الگ اجر و ثواب اور درجہ ہے. ایسا میں نہیں کر سکتا. تو بس مختصر یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ہر طرح کی اپنی حجت پوری کی, لیکن وہ لوگ بھی اپنی ضد اور بحث کرتے رہتے تھے, اور بحث کر کے یہاں تک عاجز کر دیا اور کہ ان کے قتل تک کا ارادہ کر لیا کہ ان کو ہی مار دیتے ہیں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے. اور جب کسی پیغمبر کی دشمنی اس حد تک بڑھ جاتی ہے تو پھر اب اس قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا, حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ کتنے تھے, 1000 سال, 950 یا 1000 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی, اللہ کے دین کی. کس طرح کی؟ ایسے نہیں کی کہ گھر بیٹھے بیٹھے, روزانہ نکل جاتے تھے اور شہر کا جو مین چوک جو تھا جہاں پہ سب لوگوں کا آنا جانا, وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے, اللہ کی طرف بلاتے تھے, لوگوں کو نصیحت کرتے تھے, روک روک کے کو کہتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا, لوگ مذاق اڑاتے تھے, کبھی بچے ان کے پیچھے لگا دیتے تھے, کبھی پتھر مارتے تھے. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 مہینہ نہیں, 1 سال نہیں, 950 سال, کتنا بڑا ٹائم ہے.
ہم 9 دن ہم سے کوئی اس طرح کرے، ہم اللہ کا پیغام سنانے کے لیے سڑک پہ نکلیں اور لوگوں کو بتائیں، اور لوگ ہمارا مذاق اڑانے لگیں، پتھر ماریں، تو ہم دوسرے دن ہی کہیں گے جی ہم تو نہیں جاتے، کیا فائدہ ہے، ان کو پاس عقل نہیں ہے کیا، اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے سمجھے گا، ہم باہر جا کے ان کو اچھی بات بتاتے ہیں اور یہ ہمارا یہ حشر کرتے ہیں، تو ہم تو نہیں جاتے۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا لوگ، ہمت ہار دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیں کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کہ ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں اب ان لوگوں کو اللہ کی بات نہیں بتاؤں گا، یا میں اس راستے کی طرف نہیں بلاؤں گا، یہ لوگ تو میرے دشمن بن گئے ہیں، میں کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالوں، اللہ کو ہدایت دینی ہوگی تو دے دے گا۔ نہیں، رسول جو ہوتے ہیں وہ اپنا کام، اولو العزم جو پیغمبر ہیں ان میں حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ اولو العزم کا مطلب ہے جو بہت عزم اور ارادے اور حوصلے والے، استقامت والے۔ تو وہ 50، کچھ مفسرین کی رائے کہ 50 لوگ تھے، یا کچھ کی ہے 80 لوگ تھے، بہرحال اس پورے 950 سال کے عرصے میں صرف اتنے لوگ ایمان لائے بس۔ اور اب اس قوم میں کوئی بھی امید نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو بچے پیدا بھی ہو رہے تھے ان کو بھی جو ہے وہ دین کی طرف نہیں جانے دیتے تھے۔ یعنی اب اس قوم میں کسی قسم کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے رسول کو جو بھیجا اور ایک دیکھ لیا کہ اس مدت تک ایک بہت بڑی مدت ہے کہ اس میں ایک نسل بھی ختم ہو گئی، لیکن یہ لوگ نہ سدھرے اور نہ ان کے سدھرنے کے کوئی چانس ہے۔ تو پھر جب یہ بات ہو گئی پوری، اللہ کی طرف سے دیے گئی مہلت پوری ہو گئی، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب تم ایک کشتی بناؤ۔ اب ظاہر ہے ایک خشکی پہ رہنے والے لوگ، انہوں نے نہ کشتی دیکھی نہ کشتی بنائی، انہیں کیا پتا۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اور اللہ پاک نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا کہ کس طریقے سے وہ کشتی بنے گی، اور کچھ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے لوگ، ان لوگوں کی مدد سے کشتی کی تعمیر شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 80 ہاتھ اس کی جو ہے وہ لمبان تھی، اور 50 ہاتھ اس کی چوڑان تھی، اور اسی طرح سے جو ہے اس کی 3 منزلیں تھیں اس کشتی کی۔ نیچے والی منزل پہ تمام مویشی اور جانور تھے، بیچ والی منزل پہ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بیٹے اور ان کے جو ایمان لائے تھے جو ان پر وہ لوگ تھے، اور سب سے اوپر جو تھے وہ تمام پرندے تھے، کیونکہ زمین پر جب کوئی درخت اور بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی تو وہ پرندے بھی تو پانی میں ڈوب جاتے نا، کیونکہ پہاڑ تک جب ڈوب گئے تھے تو وہ کشتی کی تعمیر جو شروع ہوئی تو وہ ایک اور مذاق کا ذریعہ بن گئی۔ جو وہاں سے گزرتے تھے اس قوم کے سردار اور لوگ، وہ مذاق اڑاتے تھے کہ ارے واہ، آپ کے پاگل پن میں تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اب کوئی شک ہی نہیں رہا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے آپ پاگل ہیں، ایسی جگہ پہ جہاں خشکی پہ، جہاں پر کوئی نہ سمندر ہے نہ دریا ہے، آپ کشتی بنا رہے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام ان کی باتوں پہ کوئی کان نہیں دھرتے تھے، اللہ کی طرف سے جو ان کو حکم دیا گیا تھا اس کو پورا کرتے ہوئے وہ کشتی کی تعمیر کرتے رہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ اب جو ہے اب اس قوم پہ عذاب کا وقت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، آپ تمام جانوروں کے 2 جوڑے لے لیجئے۔ 2 کیوں لے لیں؟ اس سے کہ ایک ہو سکتا ہے ایک بیمار ہو جائے یا مر جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے، تو نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ تو ہر طرح کے مویشی اور جانور اور پرندے، ان کے 2 جوڑے جو ہیں وہ کشتی میں سوار کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل عیال اور یعنی اپنی فیملی کو، گھر والوں کو، اور اہل ایمان جو ہیں ان سب کو بھی سوار کر لیجئے۔ جب یہ سب سوار ہو گئے تو تندور جو تھا ایک، اس میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تندور جو تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت حوا جو تھیں وہ اس پہ روٹی پکاتی تھیں۔ کہا جاتا ہے، روایات ہیں، اس سے خیر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، لیکن بہرحال اس میں سے تندور یعنی جو کہ گرم، جس میں کہ روٹیاں بنتی ہیں، آگ جلتی ہے، اللہ کی قدرت کے اللہ نے اس جگہ سے پانی کا آغاز کیا، اور پانی ابلنا جو شروع ہوا تو پھر زمین کے ہر حصے سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، ہر جگہ سے سوراخ سے جیسے پانی ابلتا چلا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی، اور ایسا پانی کہ تا حد نظر پانی کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی سوار ہو گئے تھے، اور کشتی میں پردے ڈال دیے گئے تھے
کیونکہ یہ عبرت کا مقام تھا، کوئی مزے لینے کی چیز نہیں تھی کہ ہم تو سیف ہیں اور باقیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھیں۔ اور ان کی ضد اور سرکشی اتنی تھی کہ وہ اس میں ڈوبے بھی لیکن کوئی ایمان پھر بھی نہ لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے جو تھے اور ان کی بیوی جو تھی وہ بھی انہی میں شامل تھے، ان کافروں میں، وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ظاہر باپ تھے، اور اللہ کا کیونکہ حکم تھا کہ اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کر لو، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی آواز دی کہ آ جاؤ۔ اس میں کنعان کہا جاتا ہے کہ اس بیٹے کا نام تھا، کہا کہ آ جاؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں بھی اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا آج کوئی پہاڑ، کوئی چیز جو ہے کسی کی مدد نہیں کر سکے گی سوائے اس کے جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، جسے اللہ بچائے گا بس وہی بچے گا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ وہ پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے اتنا پانی کا ریلا آیا کہ وہ اسی پانی میں ڈوب گیا آنکھوں کے سامنے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی کہ آپ نے کیونکہ کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو اس میں سوار کر لو، تو پھر میرے بیٹا جو ہے اس کو بھی میں سوار کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں ان کو یہ بات بتائی کہ ایک پیغمبر جو ہے اس کے اہل و عیال وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں، چاہے ان کا بیٹا اور بیوی، ان کے گھر والے تو ضرور تھے لیکن ان سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھے۔ تو دیکھیں اگر اولاد میں سے کوئی کافر ہو جاتی ہے تو وہ وراثت کی بھی حقدار نہیں ہوتی ہے، اگر شوہر اور بیوی میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے تو نکاح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے پھر اللہ سے توبہ کی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے باز رکھے کہ میں کوئی ایسا سوال کروں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں، نادانی میں یا ایسی اس میں کوئی ایسی بات کہوں جو کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا اللہ کے رسول تھے، اب گھر والوں سے وہ سمجھے سب گھر والے، اس لیے انہوں نے ایسی بات کی تھی۔ لیکن اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے دیکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، تکلیف کی بات تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول تھے، انہوں نے اس پہ بھی صبر کیا جس کا ان کو انشاءاللہ بہت بڑے اجر ملیں گے۔ مختصر یہ کہ وہ کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر تیرتی رہی اور باقی ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس پانی میں سب کچھ ڈوب گیا۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ پہاڑ تک ڈوب گئے تھے تو پھر اور کیا بچے گا۔ اور پھر وہ کشتی جو ہے ان کی وہ تیرتے تیرتے جہاں پہ جا کے ٹھہری ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی سے کہا کہ اب جب پوری دنیا میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا، کچھ باقی ہی نہیں بچا تھا، تو پھر ظاہر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص علاقے کا ذکر ہے، لیکن اگر تفصیل سے آپ قرآن کی آیات کو پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ہی پانی تھا، ورنہ جانور اور یہ سارے مویشیوں کے جوڑے رکھنے کا کوئی تک نہیں تھا نا، دنیا میں کسی اور جگہ بھی تو جانور اور چیزیں موجود ہوں گی نا۔ اور اسی طرح سے اگر پوری دنیا میں وہ سیلاب نہیں تھا تو پوری نسل تو ختم لوگوں کی، انسانوں کی نہیں ہو سکتی تھی نا۔ بہرحال اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ پہ جو ہے وہ جا کر رکی ہے، اور پھر وہاں رکنے کے بعد جب وہ پانی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا زمین کو کہ پانی کو نگل لے، جو بھی پانی ہے اس کو زمین نے نگل لیا، اور آسمان کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو روک دو، اس بارش کو روک لے، تو بارش بھی رک گئی، اور اس کے بعد پانی اترنا شروع ہوا۔ جب پانی اترنا شروع ہوا تو پتہ چلا کہ کشتی جہاں پر ٹھہری تھی وہ تو پہاڑ کی چوٹی تھی۔ تو اب مزید جو ہے ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کے ہی بارے میں مزید ابھی ڈیٹیل جو ہے وہ آگے ہم کریں گے کہ پھر کس طرح آگے دنیا بڑھی، اور اس سے ہی ہم اسٹارٹ کریں گے اپنے اگلے اس میں۔ تو یہاں پر اب اس وقت ختم کرتے ہیں۔